حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب آئیے ہم ذرا اس دنیا اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا انسان ہر چیز پر غور و خوض کر رہا ہے، اس زمین پر غور کر رہا ہے کہ یہ زمین کا مقصد کیا ہے۔ آسمان پر نگاہ دوڑاتا ہے تو آسمان میں غور و خوض کرتا ہے کہ آسمان کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ ذرے کا سینہ چیر کے آج کے انسان نے ایٹم دریافت کر لیا اور اس ایٹم پر غور و خوض کر رہا ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں غور و خوض، کائنات کے ذرے ذرے پر تحقیق آج کا انسان کر رہا ہے کہ اس چیز کا آخر مقصد کیا ہے۔ حضرات محترم، آپ جب جائزہ لیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج کا دور ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ کائنات کے ہر ذرے ذرے پر ریسرچ کی جا رہی ہے اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ آخر ان چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ لیکن حضرات محترم، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کائنات کے ذرے پر تو غور کر رہا ہے، کائنات کی چیزوں پر تو غور کر رہا ہے، آسمان سے لے کے اس خاکدان گیتی تک اور اس خاکدان گیتی سے لے کے شجر و حجر تک اور شجر و حجر سے لے کے برگ و بر تک، برگ و بر سے لے کے خشک و تر تک ہر چیز پر غور کر رہا ہے، لیکن دینی اعتبار سے انسان اس پر غور نہیں کر رہا کہ آخر مجھے بھیجنے کا اس دنیا میں، انسان کو بھیجنے کا اس دنیا میں اللہ کا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز پر غور و خوض ہے، لیکن دینی اعتبار سے انسان اس چیز کو بھول بیٹھا ہے، اس چیز کو اس نے فراموش کر دیا ہے کہ مجھے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا میں انسان پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کیے، پیدا کر رہا ہے اور پیدا کرتا رہے گا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اپنے محبوب رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرات محترم، اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، اپنے ضمیر سے خود پوچھنا پڑے گا کہ آخر ان رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ان انبیاء کو ہمارے درمیان میں مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرات محترم، تو آئیے آج ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، جب ہم غور کرتے ہیں کس چیز پر، اس انسان پر، کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ انسان کائنات کے ذرے ذرے پر غور کر رہا ہے، لیکن اپنی تخلیق پر غور کیوں نہیں کر رہا کہ آخر میرا مقصد دنیا میں بھیجنے کا کیا ہے، ان رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کتنا بھی کوشش کر لے وہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا فیت ہے، ایمان بالرسالت ہمارے عقیدے کے اندر ہے کہ جب تک انسان رسالت کا اقرار نہیں کرتا تب تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ کلمے ہی کو لے لیجئے، آپ پڑھتے رہیں لگاتار لا الہ الا اللہ، مومن ہو سکتے ہیں۔ آپ پڑھتے رہیے اللہ اکبر،
مومن ہو سکتے ہیں. آپ کی تو اذان بھی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ رسول کا نام اس میں نہ آ جائے. آپ پڑھیے اللہ اکبر، آپ کی اذان مکمل نہیں ہے. آپ پڑھیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے. تب تک آپ کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی. کلمہ آپ کا ایمان بالرسالت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. لاکھ کہتا رہے انسان لا الہ الا اللہ، جب تک کہ آپ محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے تب تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. آئیے نماز کی طرف. آپ نے ہاتھ باندھ کر کے کہا اللہ اکبر، نماز مکمل ہو گئی. ثنا پڑھا آپ نے، ثنا پڑھنے کے بعد نماز مکمل ہو گئی. الحمد پڑھی آپ نے، نماز مکمل ہو گئی. قرات کی آپ نے، نماز مکمل ہو گئی. رکوع کیا آپ نے، کیا نماز مکمل ہو گئی. سجدہ کیا آپ نے، کیا نماز مکمل ہو گئی. التحیات میں بیٹھ گئے آپ، التحیات پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، کیا آپ کی نماز مکمل ہو گئی. نماز تمہاری تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی اور آل نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جائے. حضرات محترم، ایمان بالرسالت یہ ہمارے عقیدے کے اندر ہے، ہمارے فیت میں ہے کہ جب تک انسان رسالت کا اقرار نہیں کرتا تب تک کہ انسان مومن نہیں ہوتا. حضرات محترم، رسولوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے. کوئی رسول کسی قوم کے لیے آیا. اور ایک بات یاد رکھیں، انسان کتنی بھی ترقی کر لے نبی نہیں بن سکتا. انسان کتنا بھی کمال حاصل کر لے نبی نہیں بن سکتا. عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، نفس کشی کر کے انسان ولی تو بن سکتا ہے مگر نبی نہیں بن سکتا. نبی وہی بنتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی سلیکشن کرتا ہے. نبی وہی بنتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی چناؤ کرتا ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ جانتا ہے کہ کسے تاج رسالت عطا کرنا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کسے تاج نبوت عطا کرنا ہے. حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالی کا سلیکشن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا چناؤ ہے. چناؤ وہ جسے چاہتا ہے رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے. حضرات محترم، اب نبی آتے رہے، رسول آتے رہے. کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی قوم کے لیے آیا، کوئی نبی کسی خطے کے لیے آیا. لیکن جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی شفیع المذنبین کی، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کی، جب باری آئی غریبوں کے غم غسار کی، جب باری آئی شافع یوم النشور کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی تاجدار حرم کی، جب باری آئی چراغ حرم کی، جب باری آئی عادل بے عدیل کی، جب باری آئی دعائے خلیل کی، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کی، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، تو اللہ نے فرمایا اے رسول، تم کسی خطے کے رسول نہیں ہو، تم کسی قوم کے رسول نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات کا رسول میں تمہیں بنا کر کے بھیج رہا ہوں. تو مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے. جس طرح رسول میرے رسول ہیں، اسی طرح چاند کے بھی رسول ہیں، اسی طرح سورج کے بھی رسول ہیں، اسی طرح شجر و حجر کے بھی رسول ہیں. ہر ذرے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. حضرات محترم، اب میں آگے بڑھ کر کے آپ سے ایک بات کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. کیا رسول صرف بیماروں کو شفا دینے کے لیے آئے ہیں؟ کیا رسول صرف اس لیے آئے ہیں کہ کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر بن جائے؟ کیا رسول اس لیے آئے ہیں کہ کوئی غمزدہ ہے تو اس کو خوشیاں مل جائیں؟ حضرات محترم، اس سوال کا جواب آگے لیں گے. حضرات محترم، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، رسول پوری کائنات کے لیے مبعوث کیے گئے. اب قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے
میرے نبی پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا ایسا دور آئے گا کہ جس دور کے اندر سائنس ترقی کرے گی، جس دور کے اندر ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، جس دور کے اندر ذرے کا سینہ چیر کے ایٹم کو دریافت کر لیا جائے گا، جس دور کے اندر چاند پر کمندیں ڈالی جائیں گی، جس دور کے اندر انسان چاند پر رہائش کرنے کے لیے خواہش مند ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا، اور نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی دور میں بھیجتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دور آپ ملاحظہ کریں، حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر ایجوکیشن اپنے عروج پر تھی، فلسفہ اپنے عروج پر تھا، حضرات محترم طب اپنے عروج پر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو وہ کمالات عطا کیے کہ اندھے کو ہاتھ لگاتے تو اس کی روشنی آ جاتی تھی، کوڑی کو ہاتھ لگاتے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ دنیا نے آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی کہ کوئی کسی کوڑی کو اچھا کر دے، ہاتھ لگائے تو اس کے آنکھ کی روشنی واپس آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو کمالات عطا کرتا ہے، اور ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ اس دور کی سائنس اور اس دور کی ایجوکیشن ان کے قدموں پر رونتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو معلوم تھا کہ ایسا دور آئے گا جب لوگ چاند پر کمندیں ڈالیں گے، سائنس ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی کا دور ہوگا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہوگا۔ حضرات محترم، آپ تو صرف ہاتھ باندھ کے کاسائے گدائی لے کے دوسرے کے سامنے ایجوکیشن کی خیرات مانگنے کے لیے مجبور ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ حضرات محترم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نبی کے امتی ہیں ہم، جس نبی کے ماننے والے ہیں ہم، وہ میرا نبی شجر و حجر کے لیے نہیں رویا، خشک و تر کے لیے نہیں رویا، برگ و بر کے لیے نہیں رویا، سیم و زر کے لیے نہیں رویا، بلکہ اس امت کے لیے رویا ہے، اس امت کے لیے رویا ہے۔ جب بھی زبان کھلتی ہے آقا فرماتے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور یہ امت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی گیا ہے 12 ربیع الاول، پہلے تو یہ فتنہ دھارواڑ سے شروع ہوا تھا، ہبلی کی سرزمین پر میرے پاس ایویڈنس ہے، ایویڈنس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ حضرات محترم، 12 ربیع الاول کے مقدس جلوس کے اندر گانوں کی تھاپ پہ ڈانس کرتا ہوا یہ نوجوان، ارے کس منہ سے کہتا ہے کہ تو رسول کا امتی ہے؟ گانوں کی تھاپ پہ ناچنے والے، اس مقدس جلوس کی بے حرمتی کرنے والے، کس منہ سے کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ تم نبی کے امتی ہو؟ گانے کی تھاپ پہ، ڈی جے کی تھاپ پہ رسول کے جلوس میں ڈانس کرو گے تم؟ حضرات محترم، ایسے ایسے گانے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہاری مرضی ہے، جس طرح چاہو زندگی گزارو۔ اسلام کے مزاج کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، شریعت کے مزاج کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، قرآن کے مزاج کو بدلنے کی کوشش مت کرنا۔ تو وہ ایسے لوگوں سے سارے رشتے جو جلوس محمدی کے اندر گانے بجا کر کے گانوں کی تھاپ پہ ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے تمہارا اور ہمارا۔ حضرات محترم، رسول کا مقدس جلوس اور اس کے اندر گانے، اللہ اکبر کبیرہ، مر گیا ضمیر ہمارا اور آپ کا، لٹ گئے ہم، ہماری زندگی کیا ہے؟ حضرات محترم، آپ ذرا غور کریں کہ کس مقام پہ کھڑے ہیں آپ۔ نبی کی بعثت کا جلوس منا رہے ہیں آپ، اور اس جلوس کے اندر گانوں کی تھاپ پہ ناچ رہے ہیں آپ۔ میرے آقا آئے جھومے، یہاں سے شروع ہوا تھا، میرے آقا آؤ جھومو۔ حضرات محترم، اگر نعتیں بجتی، اللہ کا ذکر ہوتا، ہاتھوں کو بلند کر لیتے تو ٹھیک تھا۔ اب یہ کیا کہ جس طریقے سے گنپتی کے اندر ڈانس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ناچ رہا تھا ہمارا ہبلی کا نوجوان ان گانوں کی تھاپ پہ۔ حضرات محترم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ان گناہوں کو بخش دے گا؟ حضرات محترم، سنبھلو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ حفاظت کریں گے اسلام کی، ایسے حفاظت ہوگی اسلام کی۔ آج پھر پولینڈ کے اندر، یورپ کنٹری کے اندر قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، ایسے حفاظت ہوگی؟ ناچ کے حفاظت کرے گا آج کا مسلمان اسلام کی؟
حضرات محترم، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، جذبات سے کچھ نہیں ہوتا. بدلو اپنے آپ کو، توبہ کرو. جو کوئی بھی تھا اسے توبہ کرنی چاہیے. حضرات محترم، صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے. اگر رب کا عذاب نہ برسے گا تو کیا رحمتیں برسیں گی؟ گانوں کی تھاپ پہ جلوس محمدی میں ناچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تو ہم پہ رحمتیں برسا دے، ہم پہ کرم برسا دے، ہم پہ فضل برسا دے، ہم پہ نعمتیں برسا دے. ایسے نعمتیں برسیں گی، ایسے فضل برسے گا، ایسے کرم برسے گا. حضرات محترم، بدلیے اپنے آپ کو. یہ ڈی جے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ڈی جے کی؟ 4 لاکھ کا ڈی جے کیا گیا. کتنے کا؟ 4 لاکھ کا ڈی جے کیا گیا. کیا ثواب مل گیا؟ ذرا پوچھ قرآن اور حدیث سے کہ ثواب ملا کیا 4 لاکھ کا ڈی جے کر کے؟ یہ 4 لاکھ روپے اگر کسی غریب کی بچی کی شادی میں دے دیتا تو قیامت تک کتنی نیکیاں ملتی کہ تجھے بھی ملتی رہتی اور تیرے آباء و اجداد کو بھی ملتی رہتی. حضرات محترم، بدلیے اپنے آپ کو، اپنے شعور کو بدلیے. لوگ تلواریں لے کر کے اور گن لے کر کے سروں پہ کھڑے ہیں. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے. آپ بحیثیت مسلمان ہیں، نبی کی امت میں ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. آپ کا گانوں سے کیا لینا دینا؟ آپ کا فلموں سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریے. حضرات محترم، عرض کر رہا تھا، اللہ جانتا تھا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے. سائنس ترقی کرے گی تو چاند پہ کمندیں ڈالے گی، چاند پہ رہائش کی خواہش کرے گا انسان. حضرات محترم، یہ موبائل ایجاد کرے گا، موبائل ایجاد کر کے ہبلی سے ملائے گا، 1 سیکنڈ کے اندر USA کے اندر بات کرے گا، 1 سیکنڈ کے اندر فن لینڈ کے اندر بات کرے گا، 1 سیکنڈ کے اندر برطانیہ اور لندن بات کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی آنے والا کہہ دیتا کہ آج کی سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی، آج کی ٹیکنالوجی نے تو اتنی ترقی کر لی، آج کی ماڈرن سائنس تو وہاں پہنچ گئی کہ 1 کلک کرو تو لندن کے اندر بات ہوتی ہے، 1 کلک کرو تو امریکہ کے اندر بات ہوتی ہے، 1 کلک کرو تو فضی کے اندر بات ہوتی ہے. کیا تمہارے رسول کے اندر بھی یہ کمالات تھے؟ کیا تمہارے نبی کے اندر بھی یہ کمالات تھے؟ تو آقا فرماتے ہیں، اے میرے جانفارو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میرے غلاموں، سنو سنو، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، جب میں حضرت آمنہ یعنی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھا تو لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنتا تھا. تو آج کی سائنس آپ مر جاتی ہے نبی کے اس قول پر کہ تم تو آج 1 کلک کر کے USA کے اندر بات کر رہے ہو. میرا نبی 1400 سال پہلے اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے لوہے محفوظ کے قلم کی آواز کو سنتا ہے. حضرات محترم، تو آج کی سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، نبی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتی، نبی کے جمال کو نہیں پہنچ سکتی. حضرات محترم، عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور اس انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا. اور سب سے آخر میں جس نبی کو بھیجا وہ جان رحمت، وہ رحمت للعالمین، وہ شفیع المذنبین، وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 12 ربیع الاول شریف کے مہینے میں دو شنبے کے دن صبح صادق کے وقت مکے کی سرزمین پر حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے طلوع جلال فرماتے ہیں، میرا نبی اس دنیا میں آتا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر نبوت کو ختم کر دیا ہے. حضرات محترم، میرا نبی اس دنیا میں کیوں آیا؟ اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے انسانوں. اللہ نے رسولوں کو، انبیاء کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتا ہے، میں نبیوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجتا ہوں، رسولوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ بندوں کو میری پہچان ہو جائے، تاکہ انسان سمجھ لے میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. تو اے انسانوں،
اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ رسول اس دنیا میں کیوں آئے. رسول نے انسانوں کی جو پیشانی بتوں کے سامنے جھک رہی تھی اس کو اٹھا کر کے ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کا پتہ دینے کے لیے نبی اس دنیا میں آئے ہیں. انسانوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے نبی اس دنیا میں آئے ہیں. آج کا انسان کتنا بھی ظلم کر لے، کتنا بھی ظلم کر لے، آج کا انسان کتنے بھی شہروں کو برباد کر دے، بوسنیا سے لے کے چیچنیا تک چاہے خون کی ندیاں بہا دو، عراق سے لے کے افغانستان تک سارے ملک تباہ کر دو. حضرات محترم، آپ سوچتے ہوگے آج کا ظلم جابر و ظالم انسان اتنا ظلم کرنے کے بعد پھر بھی ترقی یافتہ ہے، پھر بھی خوش فہمی میں زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی خوش ہے، دنیا اس کے قدموں کے سامنے رولتی ہے. حضرات محترم، تبھی تو ایمان بالآخرت کو آپ کے ایمان اور عقیدے کے اندر رکھا گیا. اس دنیا میں اس کا حساب نہیں ہو سکتا تو the day of the judgment، جو آخری دن ہے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا دن رکھا ہے، اس دن تو اس انسان کا حضرات محترم پورا معاملہ اللہ کے سامنے کر دیا جائے گا. تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، اس کے بعد کی دنیا کس نے دیکھی ہے؟ جو ایک پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کرتا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ پھر مٹی سے تجھے دوبارہ زندہ کر دے. حضرات محترم، یہ رب کی قدرت ہے. کون ہے اس سے زیادہ علم والا؟ کون ہے اس سے زیادہ جاننے والا؟ وہی ہے جو علم عطا کرتا ہے، وہی ہے جو ایجوکیشن عطا کرتا ہے، وہی ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا. نبی کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں پڑھتا، نبی کسی کالج کے اندر نہیں پڑھتا، نبی براہ راست اللہ سے پڑھتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا. حضرات محترم، یہ دنیا کا مزاج ہے کہ دنیا کے اندر ایک باپ اپنے بچے کو شعور دیتا ہے. باپ پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کو کالج کے اندر بھیجتا ہے یا یونیورسٹی کے اندر بھیجتا ہے. استاد اس بچے کی نشو نما کرتا ہے. نشو نما کرنے کے بعد میں اس بچے کے چلن میں فرق آ جاتا ہے، اس بچے کے سخن میں فرق آ جاتا ہے، اس بچے کی گفتار میں فرق آ جاتا ہے، اس بچے کی رفتار میں فرق آ جاتا ہے. اس نے سیکھا اپنے استاد سے. حضرات محترم، سیکھنے کے بعد اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی. حضرات محترم، یہ انسان کی فطرت کے اندر بدیت کر دیا گیا ہے. انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی رہنما ہو، انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی لیڈر ہو. حضرات محترم، اب آگے بڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان دوسرے انسان جیسا نہیں ہے. ہاتھ کی گاڑی چلانے والا کیا ڈاکٹر کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ڈاکٹر سرجن کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے طبقات رکھے ہیں اس دنیا کے اندر. انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے انسان کے پاس میں جاؤں. حضرات محترم، آپ جب بیمار ہوتے ہوں گے، مثال کے طور پہ سمجھیے، تو ایسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی آپ کوشش کرتے ہیں جو ایم ڈی ہو، جس نے لندن اور امریکہ سے ایجوکیشن حاصل کی ہو. اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی آپ خواہش کرتے ہیں. ارے اس ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں آتے جسے براہ راست خود رب نے سکھایا ہے؟ حضرات محترم، آمنہ کے لال کو کسی دنیا دار نے نہیں سکھایا بلکہ رب العالمین نے سکھایا ہے. یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. دنیا کا سلیبس چینج ہوتا ہے لیکن یہ قرآن ہے تمہارے ہاتھ میں. 1450 سال پہلے جس طرح نازل ہوا تھا اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک اس کا سلیبس چینج نہیں ہوگا، تب تک اس میں رد و بدل پیدا نہیں ہوگا. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ بندوں کو ایک خدا کی عبادت کا پیغام دیں، ان بندوں کو خدا تک پہنچا دیں. حضرات محترم، اب آئیے، ہمیں تو انتظار نہیں کرنا پڑا نا. ایکچولی ہمیں تو ہمارے باپ نے آ کر کے مؤذن سے کہا کہ مؤذن آ کر کے ہمارے بچے کے کان میں اذان دے دے، تو ہم تو گھر کے اندر موریثی مسلمان تھے اور ہم نے سمجھا کہ ہم نبی کی امت میں پیدا ہو گئے، بس اب ہم تو جو چاہے کریں بخش دیے جائیں گے. ہم تو جو چاہے کریں، سو خون ہمارے اوپر معاف ہیں. اب ہمارا کیا، ہم تو نبی کی امت میں ہیں. اب ہم سو خون کر لیں
तबाह व बर्बाद कर दें दूसरे की जिंदगी, हम पे क्या फर्क पड़ता है, हम तो बख्श दिए जाएंगे। क्यों? क्यों? इसलिए कि रसूल की उम्मत में है। हजरात मोहतरम, इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसका बदला देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बदी की होगी वो भी उसको देख लेगा। हजरात मोहतरम, कुरान को पढ़िए। नॉवेल पढ़ने से इंसान सक्सेस नहीं होता। कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। कामयाबी चाहते हो तो कुरान से पूछो कि कामयाबी क्या है। हजरात मोहतरम, ये कुरान तुम्हें बताएगा कि कामयाबी क्या है। हमने तो इंतजार नहीं किया, इसलिए हम तो मौरिसी मुसलमान हैं। हमने तो सोच लिया है बस कि हम नबी की उम्मत में हैं, हम तो कुछ भी कर लें साहब, हम बख्शे जाएंगे, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। हजरात मोहतरम, तो रहिए इस खुशफहमी में। आइए उन लोगों की दास्तान भी मैं तुम्हें सुना दूं जिन लोगों ने नबी के आने का इंतजार किया है। हजरत सलमान फारसी, हजरात मोहतरम, मजूसी के बेटे हैं। हक की तलाश में बाप से बगावत कर ली, हक की तलाश में घर छोड़ दिया, बाप ने घर से निकाल दिया। एक पादरी के यहाँ नौकरी करते रहे, एक जमाना नौकरी की। जब वो पादरी मरने लगा तो हजरत सलमान फारसी से कहा, ऐ सलमान फारसी, तुम यहां से खमूरिया चले जाना, वहां एक पादरी है जो किताब का इल्म रखता है, तुम उसके पास चले जाना। हो सकता है जो तुम्हारी आरज़ू है, जो तुम्हारी तमन्ना है, वो पूरी कर दे। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने उसकी तदफीन की। तदफीन करने के बाद खमूरिया उस पादरी के पास गया जिसका पता बताया गया था, उसके पास रहने लगा। जिंदगी गुजरती गई, जमाना गुजरा। जब उसके विसाल का वक्त आया तो उसने कहा, ऐ सलमान, मैं तुझे और तो कुछ नहीं दे सकता, जिस चीज के लिए तू मेरे पास आया था वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आ तुझे एक पता बता देता हूं, ये पता तू मुझसे ले ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। उसने कहा, यसरब चले जाना, वहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद होने वाली है, बस जाकर के उनका कलमा पढ़ लेना, जो तेरी तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, गमूरिया से निकला, एक काफिले के साथ हो गया। काफिले वालों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे जाके बेचा, मदीने में जाके बेच दिया। सुभान अल्लाह, जहां मैं जाना चाहता था वहीं किस्मत मुझे लेकर के चली गई, जाके यथरब में बेच दिया। एक यहूदी के बाग में खिदमत करने लगा, नौकरी करने लगा, इंतजार कर रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा कब आएंगे। हजरात मोहतरम, बाद बहारी चली, खुशबुआ का मौसम चला, हर चीज बदलती हुई नजर आई। लोगों में तलाअल बद्रु अलैना के कलिमात गूंजने लगे, लोग कहने लगे कि नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं। मुझे भी पता चला हजरात मोहतरम, लेकिन उस पादरी ने जाते वक्त जब सलमान फारसी चले थे तो हजरत सलमान फारसी से उसने हजरत सलमान फारसी ने उस पादरी से कहा था कि उस नबी आखिरुज़्ज़मा की कोई निशानी तो बता दो ताकि मैं मुगालते में न पड़ जाऊं, कहीं धोखा ना खा जाऊं, लिहाजा मुझे कोई निशानी बताओ। तो उस पादरी ने 3 निशानियां बताई थी कि सदका नहीं लेगा, हदिया रद्द नहीं करेगा, 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत होगी। ये 3 निशानियां हजरत सलमान फारसी लेके मदीने में आए थे। जब सुना कि तलाअल बद्रु अलैना के नगमात गूंज रहे हैं तो आपको भी पता चला कि नबी आखिरुज़्ज़मा मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए हैं। आपने कुछ खजूरें ली और बाग से दौड़ पड़े। यहूदी ने देखा कि गुलाम भाग रहा है, पकड़ने की कोशिश की। हजरत सलमान फारसी ने कहा, गुलाम तेरा हूं लेकिन ये दिल किसी और पर निसार हो चुका है। गुलाम तेरा हूं, खिदमत करूंगा तेरी, लेकिन ये दिल किसी और का गुलाम हो चुका है। कोई उससे जाके पूछे हिज्र की लज्जतें जिसे तक
تکتے 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 جسے صبح ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، آپ سے اور ہم سے ہمیں کیا پتا کہ کسی آمد کے انتظار کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو معرفی طور پر اذان پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، تو آپ کو اس چیز کی کیا خبر؟ ان سے پوچھئے جنہوں نے انتظار کیا ہے۔ اب کھجوریں لی اور کھجوریں لینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب دل کے اندر یہ تہیہ اور یہ نیت کر کے گئے تھے کہ صدقے کے طور پر یہ کھجوریں دوں گا۔ جیسے ہی نبی اکرم کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی، آقا نے منع فرما دیا کہ میں صدقہ نہیں لیتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت سلمان فارسی واپس آ گئے۔ ابھی 2 نشانیاں اور پوری ہونی تھی، تو دل کے اندر سوچ رہے تھے جب تک دونوں پوری نہ ہو جائیں تب تک میرے دل کو قرار نہ ملے گا۔ پھر چند دن ٹھہرے، چند دن کے بعد پھر کھجوریں لے کے گئے، دل کے اندر نیت کی کہ یہ ہدیے کے طور پہ دوں گا۔ اب جا کر کے جب نبی کی بارگاہ میں گئے، دل کے اندر یہ نیت تھی کہ ہدیہ دے رہا ہوں۔ آقا نے قبول کر لیا اور فرمایا اے سلمان، میں ہدیے کو قبول کرتا ہوں۔ اب تیسری نشانی بچی تھی، حضرت سلمان فارسی اس کے پورے ہونے کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ باغ کے اندر تھے کہ بعد صبا چلی، دیکھتے کیا ہیں کہ آمنہ کا لال تاجدار کائنات رحمت للعالمین حضرت سلمان فارسی کے باغ میں تشریف لے آتے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کس بنیاد پر کہ مہر نبوت دکھ جائے، ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں۔ آقا نے حضرت سلمان فارسی کے دل کی نیت کو جان دیا کہ آخر سلمان فارسی چاہتا کیا ہے۔ نبی نے اپنے مبارک کاندھوں سے چادر ہٹائی اور سلمان فارسی کی طرف پھینک دی اور کہا کہ سلمان، یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی نے جب مہر نبوت دیکھی، آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، اب تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی غلامی چاہیے، اب کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی غلامی چاہیے۔ حضرات محترم، جن لوگوں نے انتظار کیا ہے ان سے پوچھئے کہ انتظار کی لذت کیا ہوتی ہے، انتظار کی گھڑیوں کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے تو انتظار نہیں کیا تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرات محترم، بعثت کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رب تبارک و تعالی، میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اس میں جو بھی لفظاً یا سہواً مدن غلطی ہو گئی ہو، اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واذنبتہ واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔